جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. چلیے ہم کلاس اپنی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے، اللہ اس کے کرم سے، اور الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کمپلیٹ کیا الحمدللہ. اب نیکسٹ اسٹیپ یعنی کہ جو اگلے عشرہ مبشرہ جن کا نام آتا ہے لسٹ میں، وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہم نے حضرت ابوبکر کی سیرت جب سٹارٹ کی تھی، وہاں پر ہم نے جو ایک ٹائم لائن سے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر کی کیا فضیلت ہے اور حضرت ابوبکر کے کیا کارنامے ہیں. اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، کہاں وہ پیدا ہوئے، کہاں پر کس خاندان سے ان کا تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا ریلیشن تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام سے پہلے کیسے تھے اور ان کے کیا اخلاق تھے، پھر اسلام کس طرح سے انہوں نے قبول کیا، اور جو ہے اسلام کے بعد ان کی زندگی کیسی رہی. سیم اسی ٹائم لائن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسٹڈی کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اچھا ایک منٹ رکیے، لنک شیئر کر دیتی ہوں. آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ہم بھی ان کے جیسے بنے، اور اللہ کرے کہ آخرت کے دن ہم بھی ان کی صف میں شامل ہوں. اللہ کرے کہ آخرت کے دن ہم اور جنت میں ان سے ملاقات کریں. آمین یا رب العالمین. تو شروع کرتے ہیں پھر. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یہ حدیث ہم نے سب نے ہی پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، اور سبھی پھر اس کی امپورٹنس بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا مقام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بعد ایک نبی کا درجہ دیا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جتنا بھی علم دنیا میں ہے موجود ایک ترازو کے ایک اسکیل میں رکھ دیا جائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو عمر کا پلڑا بھاری ہوگا. یعنی کہ علم کا سراسر کیا تھے، سمندر تھے. ٹھیک. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، وہ قوی اور امین ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مضبوط اور امانت دار ہے. پھر ایچ جی ویلز ایک اورینٹلسٹ ہے، لکھتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاریخ اسلام کی دو شاہکار شخصیتیں ہیں، دو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. چلیے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں اور ایک سین آپ کو بتاتی ہوں. سرد اور بالکل اندھیری رات، مدینہ کے آس پاس میں ایک خیمہ. ایک بہت بوڑھی عورت، بہت غمزدہ، چولہے پر ہنڈیاں چڑھا رکھی ہے
اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے بلبلا رہے ہیں، انہیں بہلاتی ہے، انہیں پھسلاتی ہے، لیکن وہ برابر ہی روئے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک پیوند لگے کپڑوں میں، گوری رنگت کا، لمبا چوڑا، دراز قامت، باوقار، بہت رعبدار شخص اچانک سے آتا ہے اور اس ٹینٹ کے دروازے سے ملامت کے لہجے میں عورت سے کہتا ہے کہ تو بڑی اچھی ماں ہے کہ بچوں کو ہی رلا رہی ہے۔ عورت بڑے غمزدہ لہجے میں جواب دیتی ہے کہ یہ بہت وقتوں کے بھوکے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہے، جلدی جلدی پکا کر انہیں کھلا کیوں نہیں دیتی؟ کہتی ہے کہ یہ تو صرف پانی ہے جو ان کے بہلانے کے لیے میں نے اس ہانڈی میں ڈال رکھا ہے، روئیں گے، دھوئیں گے، سو جائیں گے تو میں اس کو اتار دوں گی۔ اس کی بات سن کر اس شخص کے چہرے پر بہت زیادہ شکنیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ ابھی رو دے گا، اور اس کے سارے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تیز تیز لمبے لمبے قدم بڑھتا شہر کی طرف لوٹتا ہے۔ آٹا، گوشت، گھی، کھجوریں اور راشن کا دوسرا سامان جو ہے بوری میں ڈال کر اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ اس کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ نوکر کہتا ہے کہ میں اٹھا لے چلتا ہوں، تو وہ جواب دیتا ہے کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر وہ تمام سامان اپنی پیٹھ پر اٹھائے تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے اس عورت کے خیمے تک پہنچتا ہے۔ سارا سامان اس کے آگے ڈھیر کر کے کہتا ہے کہ جلدی جلدی سے پکاؤ اور بچوں کو کھلا دو۔ عورت ہانڈی میں گوشت چڑھاتی ہے، آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاتی ہے، وہ شخص چولہا پھونکتا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ بچے خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور خوشی سے اچھلنے اور کودنے لگتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ عورت شکر کے جذبے میں ڈوب کر کہتی ہے کہ اے اجنبی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اپنی رحمتوں سے نوازے، خلیفہ ہونے کے لائق تو ہے نہ کہ عمر ابن خطاب۔ اور یہ شخصیت کون تھے؟ یہ تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منظر چینج ہوتا ہے، سین ایک بار پھر بدلتا ہے۔ مدینہ جو دارالخلافہ تھا، اس کے باہر ایک قافلہ آتا ہے۔ رات کا وقت ہے، تھکے مارے قافلے کے لوگ نیند کے مزے لے رہے ہیں، اور یہی شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک عورت کے گھر کے باہر تھا، یہی شخص جو ہے قافلے کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی بیچ ایک خیمے سے ایک نیو بورن بیبی کی آواز آتی ہے رونے کی۔ وہ شخص فوراً اس طرف جاتا ہے، بچے کی ماں کو تاکید کرتا ہے کہ اسے بہلائے اور اسے چپ کرا دے، پھر آگے بڑھتا ہے اور ٹہل کر ادھر سے آتا ہے، پھر بچہ دیکھتا ہے کہ ایسے ہی رو رہا ہے۔ دیکھ کر وہ بہت غصے کے ساتھ عورت سے کہتا ہے کہ کیسی بے رحم ماں ہے کہ بچے کو تو رلائے ہی جا رہی ہے، چپ نہیں کروا سکتی؟ عورت جواب دیتی ہے کہ اے شخص، تو اپنا راستہ پکڑ لے، مجھے بار بار پریشان مت کر، میں تو اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، لیکن اس لیے یہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے۔ ابھی تو یہ 1 سال کا بھی نہیں لگتا، ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے، تو دودھ چھڑانے میں کیوں اس کی جلدی کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہوں کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد مقرر کیا جائے گا، جبکہ ہم تو ضرورت مند ہیں، اس لیے میں اس کا وقت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے وظیفہ مل سکے۔ اے عورت، اس ننھی سی جان پر ظلم مت کر، تو اسے دودھ پلا، کل انشاءاللہ اس کا وظیفہ مل جائے گا۔ شخص پر بہت زیادہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود یہ الفاظ وہ بہت نرمی سے اور تسلی کے انداز میں ادا کرتا ہے۔ پھر یہ سوچتا ہوا شہر کی طرف لوٹ آتا ہے کہ اللہ جانے جو حکم میں نے نافذ کیا ہے کہ وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد ہی دیا جائے گا، کتنی ننھی جانوں پر اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہوگا۔ صبح کو یہی شخص مسجد نبوی میں مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھاتا ہے، اور اس حالت میں پڑھاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کا گلا رن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کے قرت کو نہیں سمجھ پاتے۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ مجمع میں کہتا ہے، عمر کی خرابی ہے، اس نے مسلمانوں کے کتنے معصوم بچے قتل کر دیے۔ ساری اسلامی حکومت میں یہ حکم جاری ہو جاتا ہے کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا، اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، اس کے دودھ چھڑانے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
ایک بار پھر سے سین چینج ہوتا ہے. یہی بلند اور باوقار رائل پرسنالٹی اپنے موٹے اور جھوٹے پیوند لگے لباس میں اونٹ پر سوار کچھ ساتھیوں کے ساتھ شام سے مدینہ آ رہا تھا. سفر میں ایک خیمے میں ایک بہت بوڑھی عورت نظر آئی. وہ شخص سواری سے اتر کر اس بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے اور دونوں میں بات چیت ہوتی ہے اور کچھ اس طرح سے بات چیت ہوتی ہے. بڑی بی بی، خلیفہ کا بھی کچھ معلوم ہے کہ اس کے کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہے سنا ہے شام سے تو روانہ ہو چکا ہے لیکن اللہ اسے غارت کرے، آج تک مجھے اس کے یہاں سے ایک گفٹ بھی نہیں ملا، ایک تحفہ بھی نہیں ملا. تو اتنی دور رہتی ہے، خلیفہ کو تیرا حال کیوں معلوم ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے اگر اسے میرا اور دوسری رعایا کا حال نہیں معلوم ہو سکتا تو پھر وہ خلافت کے لائق ہے ہی نہیں. یہ سن کر اس شخص پر پھر سے ایک بار رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں آنسوؤں سے جھلک پڑتی ہیں. وہ ایک قریبی گاؤں جاتا ہے، وہاں سے کھانے پینے کی، پہننے کی ضرورت کی چیزیں لا کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیتا ہے. اپنے سامنے اس سے کہتا ہے کہ اس کو کھاؤ اور پیو. بڑھیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے نہ کہ عمر بن الخطاب کو، جس نے آج تک میری خبر نہیں لی. پھر ایک بار سین چینج ہوتا ہے. ایک اور موقع پر یہی شخص اپنے روٹین کے حساب سے رات کے وقت مدینہ کے باہر چکر کاٹ رہا ہوتا ہے. دیکھتا ہے کہ ایک بدو اپنے ٹینٹ کے دروازے پر بیٹھا تنکوں سے سر جھکائے زمین کرید رہا ہے، جیسے کہ بہت گہری کسی فکر میں ڈوبا ہوا ہے. ٹینٹ سے کسی عورت کے رونے اور کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ کون رو رہا ہے؟ اسے کیا تکلیف ہے؟ وہ شخص پوچھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے لیبر پین میں مبتلا ہے لیکن کوئی بھی دائی موجود نہیں ہے. بدو وہ جواب دیتا ہے. جیسے ہی جواب دیتا ہے وہ شخص اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ضرورت کا سامان لے کر اس بدو کے یہاں چلا جاتا ہے. اس بدو کی اجازت لیتا ہے اور اپنی بیوی کو اس ٹینٹ کے اندر بھیجتا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک بچے کی آواز آتی ہے رونے کی. امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکے کی پیدائش کی مبارکباد دے دیجیے. اندر سے اس کی بیوی کی آواز آتی ہے. جیسے ہی اس عورت کے منہ سے امیر المومنین کا لفظ سنتا ہے بدو گھبرا جاتا ہے اور نہایت ادب اور احترام کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ شہر سے کسی اور دائی کا بندوبست کر دیتے. آپ نے خود کیوں یہ تکلیف اٹھائی؟ وہ کہتا ہے کوئی خیال مت کرو، کل میرے پاس مسجد نبوی آ جانا، میں تمہارے بچے کا وظیفہ مقرر کر دوں گا. اور وہ شخص بدو کو تسلی دے کر چلا جاتا ہے. یہ پیوند لگے کپڑوں میں بلند اور باوقار شخص کون ہے جو راتوں کو گھر سے نکل کر غریبوں، ضرورت مندوں، مصیبت زدہ کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آتا ہے، ان کی تکلیفوں پر خود بھی روتا ہے اور اپنا فرض سمجھ کر ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے. کسی پر کوئی احسان نہیں رکھتا، نہ کسی قسم کی رعونت، نہ کوئی رعب، نہ کوئی دبدبا، نہ کسی احساس برتری، نہ کسی تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ شخص ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن الخطاب، جنہیں ہسٹری آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد رکھتی ہے، جنہوں نے اپنے ہدایت دینے والے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو لفظ بلفظ صحیح ثابت کر کے دکھایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کا سردار قوم کا سرونٹ ہوتا ہے. ان کے عظیم اور حسین کردار کو دیکھ کر ایک نان مسلم ویسٹرن آتھر نے لکھا تھا کہ عمر سر سے پیر تک انسانیت کا اعلیٰ نمونہ تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم؟ کیوں ان کا نام فاروق پڑا؟ فاروق کسے کہتے ہیں؟ فاروق کسے کہتے ہیں؟ جی کوئی بتائیں؟ جی ایگزیکٹلی، فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، تو کون ہے یہ فاروق اعظم؟ وہ جنہوں نے حق اور باطل، کھرے اور کھوٹوں کو الگ کر کے دکھایا، جس نے کیسر اور کسریٰ کے محلوں میں زلزلے ڈال دیے،
دنیا کو ان کے رعب اور دبدبے سے نجات دی، وہ انسان جس نے تاریخ انسانی کے صفحوں میں امن، عدل، برابری، بھائی چارہ، روشن اور بے نظیر باب کا اضافہ کیا۔ وہ قیصر و کسریٰ کے خزانے لوگوں میں بانٹ دیتا تھا، لیکن اس کے اپنے کرتے میں درجنوں پیوند لگے ہوئے تھے۔ بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے مسجد کے ننگے فرش پر اینٹ اور پتھر کا تکیہ بنا کر سوتا رہتا تھا۔ عام مسلمانوں کی طرح، جیسے عام مسلمان رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی گزارتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے رعب اور اس کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں میل دور بیٹھے مصر، کوفہ، بصرہ اور دوسرے صوبوں کے گورنرز ایسے ہی کانپتے رہتے تھے جیسے کہ خلیفہ امیر المومنین خود جا کر ان کے حساب کتاب لے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امت مسلمہ پر، جیسے کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، کہ سب سے بڑا احسان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نومینیٹ کر کے گئے، اور اس پر جو ہے وصیت بھی کی، اور لوگوں کا اتفاق بھی اس پر لے کر گئے، جس کی تمام امت مسلمہ قیامت تک کے لیے بہت زیادہ احسان مند رہے گی۔ تو چلیے آئے اب دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور کہاں ان کی پیدائش ہوئی، اسلام سے پہلے ان کی کیسی زندگی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے قبیلہ بنو عدی سے تھا، ٹھیک ہے، قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے باپ کا نام خطاب تھا اور دادا کا نام تھا نفیل، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نسب جو ہے، حضرت عمر کا نسب 8ویں پشت پر، ٹھیک ہے، 8 جنریشن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ ان کے ماں اور ان کے باپ، یعنی کہ ان کی حضرت عمر کی والد اور ان کی والدہ دونوں ہی جو ہے وہ فیملی، ان کی رائل فیملی تھی، ٹھیک ہے، اور قریش کے طاقتور اور معزز قبیلے بنو مخزوم کی سے جو ہے ان کی والدہ کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور حشام بن مغیرہ، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے یہ بیٹی تھی۔ یہ جو قبیلہ بنو مخزوم ہے، اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت پتا ہو تو بتائیے، اس میں سے کون بلونگ کرتا تھا بنو مخزوم سے؟ ٹھیک ہے، ہاں، عین سے لکھیں گے عدی۔ بنو مخزوم سے کون تعلق رکھتا تھا، کوئی بتائیے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ آپ نے سنا ہوگا نا، ان کا نام حضرت خالد بن ولید کے جو وہ تھے فادر تھے، اور یہ ان کی والدہ تو جو تھی وہ حضرت خالد بن ولید کی ہی چچا زاد بہن تھی، ٹھیک ہے، اور ابو جہل بھی بنو مخزوم سے ہی تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے، ابو جہل جو تھا ان کا ماموں تھا، ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا، حضرت عمر کی والدہ کا ماموں تھا، یعنی کہ حضرت عمر کا کون ہوا پھر؟ ابو جہل نانا ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر کے جو والد تھے، جو ان کے ڈیڈی تھے، وہ نصاب کے ماہر تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو نصاب بہت اچھے سے آتا تھا، یعنی کہ نسب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کس کا بیٹا، کس کا دادا، کس کا پردادا، ٹھیک ہے، جو پورا نسب چلتا ہے اس کے ماہر تھے، مکہ کے عزت دار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، جب سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دار الندوہ تھا، ہے نا، مکہ میں دار الندوہ تھا، کسے کہتے ہیں دار الندوہ؟ ہم دار الندوہ کسے کہتے ہیں؟ جی، قریش کی پارلیمنٹ تھی، ٹھیک ہے، جہاں پر قریش بیٹھ کر اپنے سارے معاملے سلجھاتے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار بیٹھ کر وہاں پر وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، معاملات کو سلجھایا کرتے تھے، اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ وہاں شامل ہوتا تھا، ان کی میٹنگز میں شامل ہوتا تھا، ہر قبیلے کے سردار کو کچھ نہ کچھ عہدہ، کوئی نہ کوئی پوسٹ ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر کو کون سی پوسٹ ملی ہوئی تھی، ذرا بتائیے؟
حضرت ابو بکر کو کون سا منصب ملا ہوا تھا دارالندوہ میں؟ نہیں نہیں، ہم پڑھ کر آئے ہیں، آپ لوگ بھول گئے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر کو جو ہے منصب ملا ہوا تھا کہ وہ دیت کے فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قتل ہو جاتا تھا کسی کا تو دیت لینا یا خون بہا لینا یا پھر جو ہے اس سے قصاص لینے کے فیصلے حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے، ان کے والد کو یہ منصب ملا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر وہ ساری حضرت عمر کو جو ہے منصب ملا ہوا تھا مقدمات کے فیصلے کا، ٹھیک ہے؟ جو بھی مقدمے آتے تھے وہ حضرت ابو عمر کو ان کا یہ والا منصب ملا ہوا تھا، یہی دیکھتے تھے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور قریش کو کسی دوسرے قبیلے سے کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا تھا تو وہ سفارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ سفیر کسے کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہر ملک میں کیا ہوتی ہے، ایمبیسی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ایمبیسی کا منصب بھی ان کو ملا ہوا تھا۔ تو دو منصب یعنی کہ مقدمات کے فیصلے، ٹھیک ہے، کیسز ان کو ملے ہوئے تھے کہ کوئی کیس آتا تھا تو یہ دیکھتے تھے، اور ساتھ ہی سفارت ملی ہوئی تھی یعنی کہ ایمبیسی ملی ہوئی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے نا کہ وکیل کتنے کائیا ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور بہت تیز چالاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سوجھ بوجھ والے اور معاملہ فہم ہوتے ہیں، کس طرح سے کس کیس کو نپٹایا جائے ان کو پتا ہوتا ہے۔ پھر بہت اچھی ان کی اسپیچ بھی ہوتی ہے نا؟ وکیلوں کو دیکھا ہے ایسے ویسے کوئی وکیل ہوتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا ہے، وہ ان کی صحیح بات بھی کورٹ میں کیا ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت اچھی اسپیچ بھی ہونا چاہیے، اور یہ تمام خاصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ملتی تھی، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو ورثے میں ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے جنریشن، ان کے جینس میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ بہت اچھے سے فیصلہ بھی لے لیتے تھے، سوچ بوجھ سے معاملات نپٹاتے بھی تھے، اور معاملہ فہمی بھی تھی، بہت اچھے سے بول بھی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ فصاحت بھی تھی زبان میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر نے بھی جج کس کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا، کورٹ کس کو دی ہوئی تھی؟ حضرت عمر کو دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ ہاں آ جائیے، حضرت خطاب جو تھے یہ یعنی کہ حضرت عمر کے جو والد تھے خطاب، ان کے چچا زاد، ان کے کزن تھے زید بن عمرو، ٹھیک ہے؟ زید بن عمرو، ان کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، زید بن عمرو، جن کے ایک اشارہ دیتی ہوں میں آپ کو، جب ہم نے عشرہ مبشرہ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا وہاں میں نے بتایا تھا کہ زید جو ہے یہ زید بن عمرو کسی کے والد ہیں، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قیامت کے دن اکیلے امت کی شکل میں آئیں گے، یاد آیا کچھ؟ اکیلے امت کی شکل میں آئیں گے۔ ہوں، اور انہی کے بیٹے ایک عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، نام بتائیے جلدی سے، انہی کے بیٹے عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ سعید بن زید، نہیں نہیں، زید بن حارثہ نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں تو وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا، میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ حضرت عمر کے نانا لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عمر کے نانا لگتے ہیں، اور انہی کی جو بیٹی تھی، بیٹے ہیں یعنی کہ سعید بن زید سے ہی حضرت عمر کی بہن نے کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو تھے نا زید بن عمرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ہمیشہ دین حق کی تلاش رہتی تھی، دین حق کی تلاش رہتی تھی، اور ادھر ادھر یہ گھومتے رہتے تھے، بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ دین حق کیا ہے، کیونکہ مکہ میں جو بت پرستی ہوتی تھی اور یہ سارے الٹے سیدھے کام ہوتے تھے تو ان کا دل نہیں ٹھکتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے سب چھوڑ دیا تھا، اپنے باپ دادا کا جو مذہب تھا وہ چھوڑ رکھا تھا، بتوں کا جو ذبیحہ ہوتا تھا یعنی کہ قربانی جو ہوتی تھی وہ تک یہ نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ان کے بارے میں سب کو پتہ ہی تھا، اور میں نے بتایا تھا مکہ میں 4 لوگ ایسے تھے ان کی طرح، اور یہ چاروں ہی فرینڈز تھے، ٹھیک ہے؟ جس میں سے 3 نے کیا کیا تھا، اور سوری 2 نے جو ہے عیسائیت قبول کر لی تھی، کرسچن ہو گئے تھے وہ، کیونکہ ان کو اس وقت کرسچن ہی کیا تھا، دین اسلام تھا، تو وہ کرسچن ہو گئے تھے 2 نے، لیکن یہ ابھی بھی تلاش کر رہے تھے کہ مجھے، ان کو پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو کوئی نہ کوئی نبی ضرور آئے گا،
ٹھیک ہے، ان کو پورا یقین تھا، انہوں نے بہت سی ریسرچ کر رہی ہوئی تھی، اور یہ ایک اللہ کو اس وقت جس وقت مکہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اس وقت یہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے. ٹھیک ہے، اور دین ابراہیم پر انہوں نے اپنے آپ کو جمائے رکھا تھا، اور لوگوں کو بھی جو ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ نکلے تھے دین حق کی تلاش میں، جب واپس آ رہے تھے، تو ان کے جو والد تھے، اللہ اکبر، دیکھیے ہم کتنی جلدی مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں سے کہ ہمیں برا کہہ رہے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، اور ہماری سن کر نہیں دے رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں، ہے نا، ہمارے ہمیشہ اگینسٹ جاتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں تو ہماری بات کو اچھا نہیں مانتے. اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ ایسے بھی تو لوگ تھے نا. ان کے اپنے والد نے ان کو مکہ میں انٹری پہ بین لگا دیا تھا کہ یہ مکہ واپس نہیں آئے. تو ایک پہاڑی پر یہ رہتے تھے، اور پہاڑی پر ہی مطلب سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی اینڈ کی تھی، یعنی کہ ان کی وفات اسی پر ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، یعنی اب دیکھیں کہ دعائیں ماں باپ کی کتنی کام آتی ہے. اپنے بچوں کو دعائیں ضرور دیا کریے. اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی. تو اسی میں سے آپ دیکھیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے، ہے نا. اور کتنی بڑی بات کہ انہی کو دیکھ کر حضرت عمر بھی ایمان لے کر آئے تھے، ہے نا. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر کی بہن، اور یہ بہنوئی تھے نا سعید بن زید، انہی کے گھر سے حضرت عمر ایمان لے کر آئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی کوششیں، ماں باپ کی نیکیاں، ماں باپ کا دین حق پر ہونا جو ہے یہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا. میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سلو آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں سلو آ رہی ہے، میں تو زور سے بول رہی ہوں. اچھا چلیے اور زور سے بولتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ان کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ جو تھے یہ حضرت عمر کے دادا لگتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے جو والد تھے خطاب، ان کے چچا زاد بھائی تھے. ٹھیک ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کے صاحبزادے سعید بن زید جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے. پھر حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی تھی، اور انہی کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر نے پھیڑا تھا، تقدیر جو ہے یہاں پر پلٹی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چلتی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سوری رضی اللہ کہہ رہی ہوں، زید بن عمرو سے بات چلتی ہے، جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کا بیڑا اٹھایا تھا، یعنی کہ اسلام کا پرچم اٹھایا تھا. اس کے بعد ان کے بیٹے سعید بن زید، اس کے بعد ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر، یعنی کہ ان تمام لوگوں نے مل کر توحید کا پرچم لہرایا. اسلام نے ان کے ذریعے اپنے قدم جمائے. ٹھیک، اچھا آپ دیکھیں کہ ہسٹری کی جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں اس کے مطابق حضرت عمر جو ہے فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، واقعہ جو فیل ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ فیل کا جو واقعہ ہوا تھا، یہ ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا تھا، ابرہہ جو آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. پھر اس کے 2.5 سال کے بعد، ہے نا، 2.5 سال پڑھا تھا نا ہم نے، 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. اور 13 سال کے بعد، ٹھیک ہے، 13 سال کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیے حضرت عمر جو ہے کتنے چھوٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت عمر کتنے چھوٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی 13 سال چھوٹے ہوئے نا. ٹھیک ہے، 13 سال چھوٹے ہوئے. تو سن آتا ہے 582، 582 عیسوی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم 2024 میں چل رہے ہیں تو سن آتا ہے 582 عیسوی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے، تو اس وقت حضرت عمر جو ہے 27 ایئرس کے تھے. ٹھیک ہے، 27 سال کے تھے. اور
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمر کی پیدائش ہوئی تھی تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی تھیں، حالانکہ ان سے پہلے بھی خطاب کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر کی پیدائش میں بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی دلیل نہیں نکال لے اب برتھ ڈے منانے کی، وہ پیدائش پر خوشی تھی، ٹھیک ہے، پیدائش پر خوشی تھی، وہ ہر سال کی خوشی نہیں تھی۔ جیسے کہ ہم ایک دلیل لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ خوشی منائی گئی تھی تو پھر ہر سال ہم برتھ ڈے منائیں گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ خیر، اب دیکھیں کہ حضرت عمر جو ہے تھوڑے سے جب بڑے ہوئے تھے تو جیسے کہ عرب کا دستور تھا، عرب کا کلچر تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، بچوں کو اونٹ چرانے پر لگا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ میں تقریباً 10 میل کے دور پر زججان کے میدان میں جو ہے سارا سارا دن اونٹ چرایا کرتے تھے، تھک کر ذرا دم لینے کو بیٹھ جاتے تھے تو ان کے والد جو ہے ان کی پٹائی لگا دیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ ڈانٹ پھٹک ان کے ساتھ رہتی تھی ان کی والد کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو اس مقام سے حضرت عمر گزرے اور سخت ان کو عبرت ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے ساتھیوں جو ہے پوچھنے لگے کہ اللہ اکبر، کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے اللہ اکبر، میرے لیے بہت عبرت کا مقام ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں نمدے کا کرتا پہن کر بہت گرمی میں یہاں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، تھک کر بیٹھ جاتا تھا یا ذرا سی کوتاہی کرتا تھا تو میرا باپ مجھے بری طرح پیٹ دیا کرتا تھا، اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا حضرت ابو بکر کے بارے میں، جہاں ہم پڑھ رہے تھے، کل ہی تو پڑھ رہے تھے کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے آس پاس کی ہر چیز سے عبرت لیتا ہے نا، لیسن پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، پھر چاہے وہ اپنی تاریخ ہو، ٹھیک ہے۔ انسان کو جب اپنی کوئی بات یاد آ جائے تو اس سے عبرت پکڑے، ٹھیک ہے، کہ آج ہم کس حال میں ہیں، اللہ اکبر، ہم پہلے کس حال میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی کیا پکڑے انسان، لیسن پکڑے۔ وہ کیا حال تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمیں پہچان نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان الحمدللہ ہو گئی ہے، تو پھر ہم اس پہچان کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں نا۔ جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو ہم کیوں عمل نہیں کرتے، اس وقت تو ہمیں پہچان ہی نہیں تھی، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، آج پہچان ہو گئی تب بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو عبرت بنایا کریں اپنے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ تو میرے اوپر کوئی بھی حاکم نہیں ہے، کوئی بھی میرے اوپر حکم چلانے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے جب خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو عرب اور ان کے کنٹرول کرنے کا ذکر اونٹوں کے حوالے سے ہی انہوں نے دیا کہ عرب جو ہے ایک منہ زور اونٹ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک منہ زور اونٹ ہوتا ہے جو اسی کی طرح عرب ہے، اور ان کا جو انحصار ہے وہ شتربان پر ہے، یعنی کہ اونٹ کے اوپر جو مہار لے کر اونٹ کی بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کو اونٹ کو کنٹرول کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ جو ہے اس شتربان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اسے کدھر لے جاتا ہے۔ ایک منہ زور اونٹ ہے اور ایک اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کی رسی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں شتربان ہی کی طرح صحیح راہ پر چلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بہترین بات ہے نا۔ اونٹ کی ہی مثال، آپ کو پتا ہے نا کہ اونٹ کتنے فیمس تھے عرب میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اونٹ کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آیت بتائیے مجھے اونٹ کے بارے میں، کوئی اونٹ کے بارے میں آیت بتائیے جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اما پارا یاد ہے کسی کو؟ اما پارا، ٹھیک ہے، ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سورہ غاشیہ ہے، سورہ انفطار ہے، بارک اللہ فیک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ کیا تھے، اونٹ کو بڑا قیمتی مال سمجھتے تھے، اور خاص طور پر جو پریگننٹ اونٹنیاں ہوتی تھیں تو ان کی تو بہت زیادہ کیئر کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پریگننٹ تھی، ہے نا، تو کیئر مانگتی تھی وہ اونٹنی، پھر اس کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کیا تھا، اس کی جو وہ تھی
جو وہ بچہ ہوتا اس کا، ٹھیک ہے، تو ایک اور ایسٹ آ جاتا ہے ان کے پاس، اور پھر جو جیسے پریگننٹ روٹیاں ہوتی تھیں ان کا دودھ بھی ہوتا تھا زیادہ زیادہ، ٹھیک ہے، تو وہ بہت زیادہ قیمتی کیا ہوتی تھی ان کے لیے، مال ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنا قیمتی مال بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ہے نا، کہ کیا تم نے دیکھا، کیا تم دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کس طرح ہم نے اونٹ کو بنایا ہے نا. تو عبرت نہیں حاصل کرتے اونٹ سے تم کے اتنے بھرے ریگستان میں اونٹ جو ہے وہ کس قدر جو ہے ایزیلی چل پاتا ہے، جہاں جن ریتوں میں پیر انسان کے دھسنے لگتے ہیں، جہاں آنکھوں میں مٹی جانے لگتی ہے، جہاں پانی کی اتنی کمی ہے، جہاں کھانا پینا سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ملتا، وہاں اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو آپ دیکھیں کہ اونٹ کی نا اکثر مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی سے آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. اور اونٹ کی مثالیں آپ کو قرآن میں بھی ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ بار بار اونٹ کا نام لے کر ان کو عبرت دلاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو ہی ایگزامپل بنایا کہ جیسے ایک موز اور اونٹ ہوتا ہے نا، وہ کہیں پہ بھی بھاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی رسی کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے مہار کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، اور وہ کیا کرتا ہے، جہاں پر چاہتا ہے اونٹ کو لے جاتا ہے اور وہ اونٹ وہیں پر چل جاتا ہے. تو کیا اپنی مثال اسی کے اوپر دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں صحیح راہ پر ہی چلاؤں گا. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر جب تھوڑی جوان ہونے لگے، ٹھیک ہے، ٹین ایج سے نکلے، تو بہت خوبصورت انسان، بہت مضبوط، سرخ و سفید رنگ، ٹھیک ہے، اور بہت ہی شہزور، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ان کی پرسنالٹی ہوئی. جب کسی مجمع میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو سب سے بلند شخصیت کے طور پر جو ہے نظر آتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے، دوسروں کے قد ان کے کندھوں تک ہی پہنچ پاتے تھے. ٹھیک ہے. ہائٹ بہت اچھی تھی. کس کس کی ہائٹ اچھی ہے؟ اللہ کا شکر کیا کریے نا، ہائٹ اچھی ہوتی ہے نا. خیر شکر وہ بھی کیا کریے جن کی ہائٹ کم ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ ہی تعالیٰ نے دی ہے ہائٹ، ہے نا، ان کو بھی اللہ ہی تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن ایک اونچی ہائٹ بھی کیا ہوتی ہے، خوبصورتی کا وہ ہوتی ہے، مظہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھی بھی مانی جاتی ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ تلوار چلانا، کشتی کرنا، پہلوانی، ٹھیک ہے، پھر اسپیچ وغیرہ اس میں، اور یہ نسب کا جو ان کا رہتا تھا، نسب وغیرہ جانتے تھے، اس میں ان کا بہت اچھا کمال تھا. ٹھیک. پھر جو ہے مدینہ پہنچ کر عبرانی زبان بھی سیکھی ہوئی تھی، ہے نا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر جو ہے اسی وجہ سے تورات پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہیبریو جو لینگویج ہوتی ہے، عبرانی ہی زبان میں کیا ہے، تورات اور انجیل عبرانی زبان میں ہے، ہیبریو لینگویج میں ہے. تو انہوں نے وہ عبرانی زبان بھی سیکھ رکھی تھی، تو تورات پڑھ لیا کرتے تھے. پورے عرب میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا. ٹھیک ہے. عکاص کا بازار جس کو کہا جاتا تھا. تو یہ میلہ جو ہے عرفات کے قریب لگتا تھا، جو میدان عرفات ہے، عرفات کا جو پہاڑی ہے اس طرف لگتا تھا. تو بزنس ٹور کے لیے جو ہے وہاں پر تمام لوگ جاتے تھے، اپنے جتنے بھی ان کے پاس فن ہوتے تھے، ہنر ہوتے تھے، جو بھی ان کے کمال ہوتے تھے، ان کو وہاں پر دکھا. دیکھیں نا اپنے میلے کیسے ہوتے ہیں، فیئرس کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر وہاں پر کشتی اور گھوڑ سواری وغیرہ میں اکثر حصہ لیتے تھے، اور وہ کمپٹیشنز جیت جایا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اب تو خیر اتنا لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے، لیکن آج بھی اولمپکس وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے نا، جس کو گولڈ میڈل مل جاتا ہے، سلور یا برونز مل جاتا ہے، تو کتنی شہرت ہوتی ہے نا جگہ جگہ. تو اسی طرح حضرت عمر کی جگہ جگہ کیا ہو گئی تھی، نوجوانوں میں شہرت ہو گئی تھی. آخر دم تک جب تک زندہ رہے گھوڑے پر ہمیشہ اچھل کر سوار ہوتے تھے. ٹھیک ہے. گھوڑے پر اچھل کر یعنی کود کر، ہائی جمپ بھی بہت اچھی لگا لیا کرتے تھے. ہائی جمپ لگاتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، تو پیر پر ہی کودتے تھے، جمپ کرتے تھے، اور ایک دم سے گھوڑے پر چڑھ جاتے تھے. ایسے نہیں کہ پیر رکھ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ٹھیک، اس طرح نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جہاں اس میلے میں جہاں یہ سارے کھیل تماشے ہوتے تھے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے نا شعر و شاعری بھی عرب بہت زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. بہت مشہور تھے شعر اور شاعری پڑھنے میں، اپنے کلام وہاں پر بہت سارے شاعر آ کر سنایا کرتے تھے. تو حضرت عمر ان کی بھی صحبت میں خوب فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس طرح ان کو شاعری بھی آ گئی تھی.
ٹھیک ہے، بہت اچھے سے بولنا بھی آ گیا تھا، بہت اچھے سے شاعری بھی آ گئی تھی. سن کر نا بہت اچھا علم انسان اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو انسان جس کے اندر سننے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے نا، بہت اچھے سے سن پاتا ہے کسی کو، بنا بور ہوئے، بنا تھکے، بنا گھبرائے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے نا آپ نے، آدھے گھنٹہ بھی ان کو سنانا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ بہت کیپیبلٹی ہوتی ہے ان کے اندر سننے کی، اور جن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ سنے اچھے سے. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر نا ایک اور اچھی چیز بلڈ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت اچھے بہترین وہ بھی بن جاتے ہیں، خطیب بھی بن جاتے ہیں، خطبہ بھی بہت اچھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہیں پر سن سن کر شاعری کا بہت اچھا ذوق پیدا کر لیا تھا، اور بہت سارے شعر ان کو یاد تھے. ٹھیک ہے، اور شعر کی پرکھ بھی تھی ان کو، کون سا شعر اچھا ہوتا ہے، کس شعر کا کیا میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کس طرح سے شعر پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح اسپیچ کی جو وہ ہوتی ہے نا، اسپیچ کی بھی وہ ہوتی ہے نا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس سے بھی بہت اچھے سے یہ واقف تھے. اسی لیے آپ نا ان کے خطبے اب بھی سنیں گی انشاء اللہ تعالیٰ، تو آپ دیکھیے گا کہ بہترین بات کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ عرب کے جو لوگ تھے، بڑے بڑے عرب کے جو شریف ہوا کرتے تھے، ان کے اندر نا لکھنے پڑھنے کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب لکھنا پڑھنا ان کو اچھا نہیں لگتا. آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے گھر میں، تو ہمارے ہسبینڈ ہی ایسے ہیں کیا ہی کہوں میں کہ ان کو لکھنے پڑھنے سے یہ سب مطلب اچھی نہیں لگتی ان کو یہ چیزیں. ٹھیک ہے، اور بچوں کے اوپر بھی بس یہی رہتا ہے ان کا کہ مت زیادہ لکھاؤ، مت زیادہ پڑھاؤ، کیا کرنا ہے پڑھ کر اور لکھ کر. ٹھیک ہے، ان کا یہی حساب کتاب رہتا ہے. تو جیسے کہ ہماری شان نہیں ہے پڑھنا لکھنا، ہے نا، یہ والا ایٹیٹیوڈ. تو عرب میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ والا ایٹیٹیوڈ رہتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ شان نہیں ہے ہماری پڑھنا لکھنا. لیکن حضرت عمر نے جو ہے شروع سے ہی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اور مکہ کے ان لوگوں میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور آپ کو پتا ہوگا نا کہ صرف 18 لوگ تھے. ٹھیک ہے، کتنے لوگ تھے؟ صرف 18 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے. سوچئے کتنا برا سمجھتے ہوں گے نا لکھنے پڑھنے کو، جو یہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں وہ کرتے تھے. اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم پر لکھنے پڑھنے والا حساب کتاب نہیں تھا، ہے نا. تو انہی میں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان 18 لوگوں میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کو بھی لکھنا پڑھنا آتا تھا، وہ بھی لکھا کرتے تھے. اور انہی میں حضرت عمر بھی شامل تھے کہ ان کو بھی لکھنا پڑھنا آتا تھا. اچھا، اب دیکھیں کہ کیا ان کا بزنس تھا، اور کس سے انہوں نے میرج کی تھی، شادی کس سے ہوئی تھی، اور کیا کیا ان کے اوپر ذمہ داریاں تھی، بچے وغیرہ کون تھے ان کے. تو حضرت عمر کی جو سب سے پہلا نکاح ہوا تھا، وہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، زینب بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور بعد میں اور بھی انہوں نے میرجز کی تھی، اور بھی نکاح کیے تھے، اور جن سے بہت سارے ان کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں. آگے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے ان کا ذکر. پھر شادی کے بعد جو ہے ان کو فکر ہوئی کہ کچھ نہ کچھ کام کیا جائے. ٹھیک ہے، ترنم جو آپ نے بات لکھی ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی جواب کلاس کے اینڈ میں دوں گی. سب لوگ رکے رہیے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی میں اپنی کلاس کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ انسان ایسے ہی گھومتا رہتا ہے نا، اور مزے لیتا رہتا ہے. شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ناک میں کیا ہو جاتی ہے، نکیل پڑ جاتی ہے نا، کہ اب ذمہ داری ہو گئی ہے. ٹھیک، عثمان بن مظعون ایک صحابی ہے، ان کی بہن سے ان کا نکاح ہوا تھا سب سے پہلا. تو اب دیکھیں جیسے کہ تمام قریش کا پیشہ کیا تھا، تجارت تھا، کیونکہ وہاں پر کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، جانور چرایا کرتے تھے یا پھر بزنس کیا کرتے تھے. تو جیسے تمام لوگ کیا تھے، دو سفر کیا کرتے ہیں نا، مشہور سفر شام کی طرف اور یمن کی طرف. تو اسی طرح انہوں نے بھی شام، یمن، عراق وغیرہ کی طرف سفر کیے تھے. ظاہر ہے بہت سمجھدار تھے، اسی لیے جو ہے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا. بہت اچھی تجارت ان کی رہی، بہت اچھا بزنس یہ کیا کرتے تھے. ٹھیک،
پھر بہت اچھے سے ان کو نا جتنے بھی ملک راستے میں پڑتے تھے، جتنے ایریاز پڑتے تھے، جتنی کنٹریز پڑتی تھی، ان کی جغرافیکل، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل حالتیں جو ہوتی ہیں ایک کنٹری کی، وہ اس سے بہت اچھے سے کیا تھے، واقف تھے. اور جو لوگ وہاں کے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے نا، بڑے پولیٹیشین ہیں یا پھر کوئی سوشل ورکر ہے یا پھر کوئی بزنس مین ہے بڑے بڑے، ان لوگوں سے بھی وہ ملا کرتے تھے سفر میں. ٹھیک ہے، ایسے سفر نہیں کرتے تھے کہ بس گئے اور آ گئے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ اچھے اچھے لوگوں سے، بزنس پرسن سے ملتے بھی رہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جب خلافت انہوں نے سنبھالی ہے تو شام اور عراق کی طرف جنگیں جب ہوئی ہیں تو یہ جو ان کے کانٹیکٹس انہوں نے بنائے تھے نا، پورا پورا کام انہوں نے لیا. ٹھیک ہے، ان کانٹیکٹ سے پورا پورا کام لیا. تو دیکھیے کانٹیکٹس رکھنا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، انسان کو کانٹیکٹس بنانا چاہیے اپنے ادھر ادھر، تاکہ انسان کے بعد میں وہ کام آ جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان بڑے بڑے لوگوں میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور ہنر اور فن کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو اپنے ایکٹیویٹیز میں لگا رہتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک الگ پرسنالٹی ہے نا، نکھار آ جاتا ہے اس کی پرسنالٹی میں. پھر آپ دیکھیں لوگ جو تھے ان کی جواں مردی سے، ان کے سیلف کانفیڈنس سے، ان کی بلند نظری سے، ان کے حوصلے سے اور دور اندیشی سے، ان کے ایکسپیرینس، ان کی خودداری سے، ان کی غیرت مندی سے، ان کے اصول پسندی سے، ان کی جو قوت تقریر تھی اس سے جو ہے بہت زیادہ افیکٹڈ رہتے تھے، بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. اور اسی وجہ سے قریش نے جو ہے ان کو قابل پا کر، ٹھیک ہے کہ قابل ہے یہ منصب دینے کے، ان کو سفارت کے منصب پر فائز کیا تھا. ٹھیک ہے، قبیلے میں جب بھی کوئی خطرے کا معاملہ پیش آتا تھا، انہی کو ایمبیسڈر بنا کر، انہی کو ریپرزینٹیٹیو بنا کر بھیجا کرتے تھے. بہت اہمیت، نزاکت، ذمہ داری کا یہ منصب تھا، ہے نا. جو ایک ملک کا ایمبیسڈر کسی اور دوسرے ملک میں جا رہا ہوتا ہے، یا ایک ڈیلیگیشن کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، تو ایسے ہی ریپرزینٹیٹیو بنا دیتے ہیں کسی کو بھی اٹھا کر کہ تم چلے جاؤ ریپرزینٹ کرنے. نہیں نا، جو اس ٹیم میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جس کو بہت اچھے سے ہر بات کی سمجھ ہوتی ہے، اسی کو ریپرزینٹیٹیو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اس طرح سے ایمبیسڈر انہوں نے بنایا تھا. اور ظاہر ہے ان کی جو یہ ایکسپیکٹیشن تھی ان سے، حضرت عمر سے، وہ اس پر پورے بھی اترے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیں کہ جو ایمبیسڈر ہوتا ہے نا، جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، اس کے لیے سائیکالوجی لکھتی ہے، سائیکالوجسٹ لکھتے ہیں کہ ایمبیسڈر کے لیے جو ہے نا بہت ٹھنڈے دل کا انسان اور دماغ کا ٹھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، کہ سائیکالوجسٹ لکھتے ہیں ریسرچ کر کے کہ یہ جو پوسٹ ہوتی ہے ایمبیسی کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کی، تو وہ جو ہے ٹھنڈے دل کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ٹھنڈے دماغ کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عمر باوجود اس کے کہ ان کی فطرت کیا تھی، بہت غصے ناک تھے نا، شعلہ مزاج، ٹھیک، ایک دم سے بھڑک جانے والے، اس کے باوجود حضرت عمر جو ہے ایک کامیاب ایمبیسڈر رہے. کبھی بھی کسی کو قریش میں سے ان کو کوئی بھی شکایت پیدا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں اس کو آگے اور دیکھیں گے، حضرت عمر نے کس طرح سے اسلام قبول کیا. بہت مشہور واقعہ ہے، سبھی کو آتا ہے نا. تو ایک بار اوور ویو کے ٹائپ میں دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے حالات ان کے پیدا ہوئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا. ایک بار دعا پڑھ لوں، پھر انشاء اللہ تعالی کون تھی ترنم، آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اور سب لوگ رکے رہیے، سب لوگ وہ جواب سن کر ضرور جائیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.